بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح حمیدی میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں۔ زمین ہل گئی، زلزلہ آ گیا، پہاڑ ہل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں ہل جاتے ہو پہاڑ؟ تمہارے اوپر، تیرے اوپر ایک نبی ہے کڑا ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہے، یعنی ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ابوبکر صدیق اور دو شہید، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ چار ہستیاں تیرے اوپر کڑے ہیں، تو تمہیں تکلیف کیا ہے؟ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور دیگر حضرات بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری بڑھ گئی اور ان کے وفات کا وقت قریب آ گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا، مجھے حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں بتاؤ، وہ کیسے ہے؟ حضرت عبد الرحمن نے عرض کیا، آپ جس آدمی کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں، آپ اس کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، چاہیے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں لیکن پھر بھی تم بتاؤ۔ حضرت عبد الرحمن نے عرض کیا، جتنے آدمیوں کو آپ خلافت کا اہل سمجھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب سے افضل ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا، مجھے حضرت عمر کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ ان کو ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں لیکن پھر بھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھایا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر ہے اور ہم میں ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ آپ پر رحم فرمائی، اللہ کی قسم اگر میں ان کو چھوڑ دیتا، یعنی ان کو خلیفہ نہ بناتا، تو میں تم سے آگے نہ بڑھتا، یعنی اس کے بعد تم کو خلیفہ بناتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان دو حضرات کے علاوہ حضرت سعید بن زید ابو الاعور اور حضرت اسید بن حضیر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور دیگر مہاجرین اور انصار سے مشورہ کیا۔ حضرت اسید نے کہا، اللہ کی قسم میں ان کو آپ کے بعد سب سے بہتر سمجھتا ہوں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے وہ کام یہ کرتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے یہ کام وہ نہیں کرتا، یعنی اللہ کی ناراضگی اس کی ناراضگی اور اس کی رضامندی اللہ کی رضامندی کی برابر، یعنی جس کام سے اللہ راضی ہو جاتا ہے یہ راضی ہو جاتا ہے، جس سے ناراض ہوتا ہے تو یہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ نے یہ سنا کہ حضرت عبد الرحمن اور حضرت عثمان ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر کے اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ بہت سخت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بارے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے اوپر بوجھ آ جائے، خلافت کے بہت نرم ہو جائے گا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہا کہ ایک کاغذ لے آؤ، ایک پرچی لے آؤ، میں پرچی لکھتا ہوں اور لکھ دیں ایک معاہدہ۔ وہ معاہدہ حضرت ابوبکر صدیق نے اسی طرح لکھ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ معاہدہ ہے جو ابوبکر بن ابی قحافہ نے دنیا کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اور آخرت کے زمانے میں داخل ہوتے ہوئے کیا ہے۔ جبکہ کافر مومن ہو جاتا ہے اور فاجر کو بھی یقین آ جاتا ہے اور جھوٹا سچ بولنے لگتا ہے، یعنی مرنے کے قریب، میں نے عمر بن خطاب کو اپنے بعد تمہارا خلیفہ بنایا ہے، تم ان کے سنو اور ان کے بات مانو۔ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دین اور اپنی ذات اور تمہارے ساتھ بھلائی کرنے میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ اگر خلیفہ بن کر عمر نے عدل سے کام لیا تو یہی میرا ان کے بارے میں گمان ہے اور اسی کا مجھے ان کے بارے میں علم ہے، اور اگر وہ بدل گئے تو ہر آدمی جو گناہ کمائے گا اس کا بدلہ پائے گا۔ میں نے تو خیر ہی کا ارادہ کیا ہے،
اور مجھے غیب کا علم نہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اور عنقریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جنہوں نے حقوق اللہ وغیرہ میں ظلم کر رکھا ہے کہ کسی جگہ ان کو لوٹ کر جانا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ لوزنامہ لکھ دیا حضرت ابوبکر صدیق نے عثمان رضی اللہ عنہ سے لکھوایا، اور پھر اس کے بعد اس کی خلافت شروع ہو گئی. اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس کے اوپر مہر لگاؤ. تو انہوں نے اس کے اوپر مہر لگا دیا. اور ایک روایت میں ہے کہ جب یہ لوزنامہ لکھ دیا تو اس میں حضرت عمر کا نام نہیں لکھا تھا. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بے ہوشی آ گئی اور بے ہوش ہو گیا. تو جب بے ہوش ہو گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ دیا. تو جب ہوش میں آ گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو انہوں نے کہا حضرت عثمان سے کہ یہاں پر کس کا نام لکھتے؟ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فرمایا ٹھیک ہے، میں نے بھی یہی نام لکھنا تھا، اور پھر اس پر مہر لگا دیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین بن گیا. یہ امیر ہونے سے پہلے بھی اچھے اچھے کام کرتے تھے، نیک کام کرتے تھے، بہت اچھے کام کرتے تھے. کہتے ہیں کہ مدینے کے ایک شاہراہ پہ، شہر کے قریب سمجھے ایک شاہراہ ہے، اس پہ ایک بوڑھی عورت ادھر رہتی تھی. اور روزانہ اذان آنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر اس بوڑھی کے جھونپڑے میں جھاڑو دیتے تھے، بھو کر صفائی کرتا تھا. اور صفائی کے بعد جو ہے نا اس کے مٹکے میں پانی ڈالتا تھا اور اس کی جو ہے نا خدمت کرتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ. جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین بن گیا، خلیفہ بن گیا، تو سب سے پہلے سویرے اس نے اپنی ڈیوٹی پہ جانا تھا. حضرت عمر نے جب چلا گیا دیکھ لیا تو وہاں پہ جھونپڑے میں کسی نے جھاڑو دے دیا، صفائی کی ہے، اور صفائی کے بعد پانی بھی بھر دیا اور اس نے سارا کچھ کر دیا. تو یہ بہت پریشان ہو گیا. پھر واپس آیا، دوسرے دن چلا گیا، پھر کام مکمل ہو گیا تھا. تیسرے دن جب چلا گیا سویرے سویرے راتوں رات کہ بھائی یہ کون ہے جس نے میری ڈیوٹی سنبھالی ہے، یہ بوڑھی کی خدمت کرتا ہے. جب دیکھ لیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی منہ بند کر کے وہ صفائی کرتے تھے. انہوں نے پکڑ لیا کہ بھائی تم کون ہو کہ تم میرے ڈیوٹی پہ لگے ہو، بوڑھی کی خدمت میں نے کرنا ہے. جب منہ سے کپڑا ہٹایا تو وہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ تو میری ڈیوٹی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دے دیا کہ آج کے بعد عوام کی خدمت میرے ذمے ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.